بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی سچی اور دکھی کہانی سناؤں گی جس کو شادی کے بعد اپنے میکے کی بہت یاد آتی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں یہ لڑکی اپنے سسرال میں رہ کر اپنے میکے کو یاد کرتی تھی؟ جاننے کے لیے کہانی اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام چمن تھا۔ چمن اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی۔ چمن کی امی ایک نفیس خاتون تھیں اور ان کا نام بلقیس تھا۔ چمن کے والد کا نام صادق تھا۔ صادق نوکری پر کام کرتا تھا۔ چمن کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام ذیشان تھا۔ ذیشان چمن سے 1 سال ہی بڑا تھا۔ ذیشان اور چمن دونوں بہن بھائی میں بہت پیار تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ ذیشان کی جان اپنی بہن میں بستی تھی۔ دونوں لڑتے بھی بہت تھے اور ایک دوسرے سے بات کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ صادق اپنی بیٹی چمن سے بہت پیار کرتا تھا، حالانکہ وہ ذیشان سے بھی پیار کرتا تھا، لیکن چمن کی ہر بات وہ جلدی ہی مان جاتا تھا اور اس بات سے اکثر بلقیس بھی صادق کو بولتی تھی کہ اس کو سر پر اتنا نہ چڑھاؤ، اس نے اگلے گھر جانا ہے۔ تو صادق بولتا، میں اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بیاہوں گا ہی نہیں جہاں اسے گھٹ گھٹ کر جینا پڑے۔ تو چمن خوش ہو جاتی اور کہتی، ابو، میرے پیارے ابو، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ چمن اپنے بھائی کو بھی جو کہتی تھی وہ بھی اس کی ہر بات مانتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ چمن کو اس کے بھائی اور والد نے اپنی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا۔ صادق اب اپنی بیٹی کے لیے رشتے دیکھنے لگا تھا۔ صادق نے کئی لڑکے دیکھے، پھر آخر کار ایک لڑکا صادق کو پسند آ گیا تھا اور اس نے چمن کا رشتہ پکا بھی کر دیا تھا۔ پھر 6 ماہ بعد چمن کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ چمن کی شادی جس سے ہوئی تھی اس کا نام ناصر تھا۔ ناصر اپنی امی اور بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ ناصر کی والدہ کا نام جنت اور بھائی کا نام حامد تھا۔ چمن جس دن شادی کر کے ناصر کے گھر گئی تو وہ بہت خوش تھی کہ میں ایک بھائی اپنے میکے میں چھوڑ کر آئی ہوں، تو اس گھر میں بھی میرا ایک بھائی ہے۔ چمن اپنے کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا لیکن کوئی بھی چمن کے کمرے میں نہ آیا تھا۔ پھر اچانک سے ناصر کمرے میں آیا تو ناصر کو دیکھ کر چمن بولی، ناصر، کیا آپ کے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے؟ تو ناصر بولا، نہیں، سب موجود ہیں۔ تو چمن بولی، لیکن میرے کمرے میں تو کوئی بھی نہیں آیا، میں تو آپ کی امی کا بھی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی لیکن وہ بھی نہیں آئیں، سب خیریت تو ہے نا؟ اتنے سارے سوال چمن کے منہ سے سن کر ناصر چونک گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ پھر ناصر نے کہا، ہاں، وہ دراصل میری امی کو شوگر ہے، ان کی شوگر اچانک سے ہائی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ تمہارے پاس نہیں آ سکی، اور تم تو جانتی ہو نا، ہماری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ تو ناصر کی یہ بات سن کر چمن بولی، اچھا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب آپ کی امی کیسی ہیں؟ چلے ناصر میرے ساتھ، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو ناصر بولا، نہیں، وہ اب آرام کر رہی ہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے سو رہی ہیں، میرے خیال سے اب ہمیں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو چمن بولی، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ناصر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو چمن تو ٹلی، دراصل اندر بات ہی کچھ اور تھی جس سے چمن بالکل انجان تھی۔ اگلے دن چمن جب اٹھی تو وہ فوراً اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ساس بیٹھ کر ناشتہ کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ
فون پر کسی سے بات بھی کر رہی ہے۔ چمن کو دیکھ کر اس کی ساس نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، اور چمن بیٹھ گئی تھی۔ پھر جنت نے فون رکھنے کے بعد اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو چمن بولی، امی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو جنت بولی، دیکھو لڑکی، پہلی بات میں تمہاری ماں نہیں ہوں، مجھے امی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسرا میری طبیعت کو کیا ہوا تھا، میں تو ٹھیک ہوں۔ پھر جنت بولی، اگر کوئی کام ہو تو تبھی میرے کمرے میں آیا کرو، ورنہ میرے کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تم جا سکتی ہو۔ چمن جنت کے ایسے رویے سے بہت پریشان ہوئی تھی اور منہ لٹکائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور سوچنے لگی کہ مائیں تو اتنی اچھی ہوتی ہیں، یہ کیسی ماں ہے جس کو اپنی بہو سے یا بیٹوں سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔ میں تو صرف حال چال ہی پوچھنے گئی تھی، لیکن امی نے تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کمرے سے نکال دیا ہے۔ چمن کو اپنے میکے کی یاد آنے لگی تھی کہ کیسے میں امی سے جان بوجھ کر جھگڑا کرتی تھی، لیکن میری امی نے کبھی بھی مجھے ایسی جلی کٹی نہیں سنائی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ چمن کے والد نے اس کی شادی ایک غریب گھرانے میں کی تھی، بلکہ ناصر ایک امیر آدمی تھا۔ خدا کا دیا اس کے گھر میں سب کچھ تھا، نوکر چاکر سب موجود تھے۔ چمن پر گھر کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں تھی، بس ناصر کے گھر میں اتفاق نہیں تھا۔ جنت اپنے کمرے میں زیادہ تر موبائل میں مصروف رہتی تھی اور حامد زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ گھر کے اندر یا گھر کے باہر رہتا تھا۔ ایک دن حامد کچھ لڑکوں کو لیے گھر میں داخل ہوا اور اس نے ایک کمرے میں اپنے سب دوستوں کو بھیجا تو چمن حامد کو بولی، حامد بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ گھر ہے، کوئی پارک نہیں جہاں آپ غیر لڑکوں کو لے کر آ رہے ہو۔ تو حامد بولا، بھابھی یہ میرا گھر ہے، میں یہاں جو چاہوں کروں، آپ کون ہوتی ہیں مجھے منع کرنے والی؟ اور میں آپ کا بھائی نہیں ہوں جو آپ کی باتیں سنوں۔ تو حامد کی باتیں سن کر چمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ میرے بھائی ذیشان نے تو کبھی بھی اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں نہیں بلایا تھا، اور اگر کبھی اس کا دوست گھر آنے کا اسے کہتا تھا تو وہ صاف ہی اسے منع کر دیتا تھا کہ میرے گھر میں میری جوان بہن ہے، میں کیوں کسی غیر مرد کو گھر میں بلاؤں؟ تو حامد بھی تو میرا بھائی ہے اور اب تو میں ان کے گھر کی عزت ہوں۔ چمن ایک بار پھر سے اپنے میکے والوں کو یاد کر کے بہت روئی اور اپنے بھائی کی بھی اسے یاد بہت آ رہی تھی۔ اتنے میں ناصر بھی آ گیا۔ اس کو دیکھ کر چمن نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر ناصر بولا، کیا بات ہے چمن، تم رو رہی ہو کیا؟ تو چمن بولی، نہیں تو ناصر بولا، ادھر دیکھو میری طرف، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو چمن نے اسے حامد اور اس کی امی کے متعلق بتایا۔ تو ناصر بولا، چمن آئندہ سے تم امی یا حامد کے کسی بھی کام میں مداخلت نہ کرنا۔ تو چمن بولی، ناصر آپ خود بتائیں، حامد کو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، تو کیا اس کا فرض نہیں بنتا کہ وہ کسی غیر مرد کو گھر نہ لائے؟ تو ناصر بولا، چمن یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور نہ ہی کبھی میری امی اور میرا بھائی تمہارے کہنے کے مطابق چلیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں۔ تمہارے گھر میں تمہارے والدین کی زندگی، تم دونوں بہن بھائی ہو، لیکن اس گھر میں میری امی اور بھائی کی خوشی صرف پیسہ اور دوست اور صرف پارٹیاں ہیں۔ تو چمن بولی، کیا آپ اپنے بھائی اور امی کے لیے کچھ نہیں؟ تو ناصر بولا، تم اتنے دن سے اس گھر میں آئی ہو، اب تو سمجھ چکی ہوگی۔ تو چمن خاموش ہو گئی۔ چمن کو اب اپنے میکے کی یاد بہت آ رہی تھی۔ وہ شادی سے پہلے سوچتی تھی کہ میرا سسرال میرے میکے جیسا ہوگا، لیکن اسے یہ اب سمجھ لگ گئی تھی کہ سسرال میں دیور نہ تو بھائی
اور نہ ہی ساس ماں بن سکتی ہے۔ واقعی ایک میکے والا ماحول لڑکی کو سسرال میں مل جائے تو لڑکیاں سسرال میں جا کر اتنا تنگ اور پریشان نہ ہوں۔ ویسے بھی رشتے اپنوں کے ہی اچھے ہوتے ہیں جن میں سکون اور خوشی ملتی ہے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔